جی ناظرین السلام علیکم۔ اور آج کی خاص خبر تو ٹویٹر پہ ایک جنگ جاری رہی عمران خان اور مریم نواز کے درمیان، اور وہ جنگ کافی تکلیف دہ مراحل تک گئی۔ اور عمران خان صاحب نے پہلے بہت بدزبانی کے ساتھ ایک ٹویٹ کی اور مریم نواز نے اس کا جواب دیا۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ عمران خان سے اختلاف کرنے کے باوجود عمران خان کے کسی ٹویٹ کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے تھے اس وجہ سے کہ انہیں گالیاں پڑتی تھیں، انہیں ماں بہن کی گالیاں پڑتی تھیں اور بہت زیادہ اختلاف ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد بہت معاملات خراب ہوتے تھے، لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی تھی، لوگوں کی تصویریں غلط سلط بنا کے اور فوٹو شاپ کر کے ماں بہنوں کی تصویریں لگا دی جاتی تھی۔ بہت سے لوگ عمران خان کے جو ٹرول بریگیڈ تھا اس کی خوف سے عمران خان کے ٹویٹ کے اوپر کامنٹ نہیں کرتے تھے۔ آج مریم نواز نے جو کچھ کیا اس سے عمران خان کا وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ مریم نواز دلیر خاتون ہے اور انہوں نے ترکی بترکی عمران خان کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ عمران خان کافی عرصے تک اس طرح کی ٹویٹ کرنے سے پرہیز کریں گے۔ اور مریم نواز کو بھی یقیناً ڈر کسی سٹیج پہ رہا ہوگا کہ اگر وہ عمران خان کو جواب دیں گی تو پھر اس کے اوپر غلاظت اٹھے گی، لوگ غلیظ باتیں کریں گے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ جو ہیں ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کریں گے۔ یقیناً یہ کہیں نہ کہیں کچھ عرصہ پہلے ان کے ذہن میں یہ خدشہ ہوگا، لیکن اب وہ خدشہ جیسے عوام کے ذہنوں سے، جیسے میڈیا کے ذہنوں سے نکل رہا ہے، اسی طرح مریم نواز نے بھی اس بات میں پہل کی اور اس بات سے بے پرواہ ہو کر کہ عمران خان کی ٹرول بریگیڈ کیا باتیں کرتی ہے، کس طرح الزام لگاتی ہے، کس طرح کیریکٹر اسیسینیشن کرتی ہے، انہوں نے کھل کر عمران خان کو جواب دیا۔ عمران خان نے اپنے سہارے کے لیے جو دیواریں بنائی تھیں وہ ساری دیواریں آہستہ آہستہ منہدم ہو رہی ہیں اور وہ ساری دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ کبھی عمران خان کے دفاع کرنے کے لیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید موجود تھے، لیکن اس زمانے میں مثبت رپورٹنگ کا دور تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کا نام لے، اس طرح کی بات کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں عدلیہ عمران خان کی محافظ تھی، تمام تر کرپشن کے کیسز کے باوجود صادق اور امین کا رتبہ انہیں ملتا تھا۔ اسی طرح کسی زمانے میں یہ ٹرول بریگیڈ، گالی گلوچ کرنے والے لوگ عمران خان کی ڈھال تھے، لوگ نہیں بات کرتے تھے۔ میں نے بہت دفعہ چاہا کہ عمران خان کے کسی ٹویٹ پر کامنٹ کروں اور نہیں کیا، حالانکہ عمران خان نے غلط بات کی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کا نتیجہ سوائے گالیوں کے، سوائے کردار کشی کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ تو میں نے اس ٹویٹ پر کامنٹ کرنے سے اعتراض کیا۔ اب صورتحال مختلف ہو رہی ہے، اب لوگوں کے ذہنوں سے وہ ٹرول بریگیڈ کا خوف نکل رہا ہے، اب لوگوں کے ذہنوں سے وہ جو ججز ہوا کرتے تھے، جو عدالتوں میں عمران خان کے محافظ بنے ہوئے تھے، اب لوگوں کے ذہنوں سے وہ خوف نکل رہا ہے۔ اب وہ جو لوگ تھے جو بہت زیادہ عمران خان کی پشت پناہی کرتے تھے، وہ خوف اب نکل رہا ہے۔ اب وہ جرنیل جن کو عمران خان اپنا مائی باپ کہا کرتے تھے، اب ان کے بارے میں ہر گلی ہر چوک میں بات ہو رہی ہے۔ وہ میڈیا جو خوف سے تھر تھر کانپتا تھا کہ عمران خان کے خلاف کوئی بات نہ کر دے، اب اس میں ہمیں کہیں کہیں، زیادہ نہیں، کہیں کہیں یہ رمق نظر ضرور آتی ہے کہ وہ اب اچھی آوازیں، سین وائسز آپ کو سننے میں ملتی ہیں، اور وہ وائسز کبھی بھی ختم نہیں تھی، کبھی انہیں چپ کروا دیا گیا تھا۔
اور آج اب دیکھیے نا عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. آج جو عمران خان صاحب نے الزام لگایا کہ ہمارے اتنے بندے اٹھا لیے گئے، اچھا لوگوں کو اس بات کا یقین آ جاتا اگر عمران خان نے کبھی سچ بولا ہوتا، کسی ایک بات پر وہ قائم ہوئے ہوتے، مگر وہ قائم نہیں رہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی بات سے بدل جاتے ہیں. 35 پنکچر کا چکر ہو یا کوئی اور معاملہ ہو یا کوئی اور بات ہو تو لوگ بدل جاتے تھے. اور عمران خان کے ان یو ٹرنوں کی وجہ سے عمران خان کی ویلیو اب صرف اس میڈیا میں انٹرٹینر کی رہ گئی ہے. اور جس طرح عمران خان نے آج الزام لگایا تو بھول گئے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کرتے تھے، کس کس بندے کو نہیں اٹھایا گیا ان کے دور میں. اور عمران خان جانتے بوجھتے اگلے دن کہا کرتے تھے کہ مجھے تو علم نہیں ہے، مجھے تو علم نہیں ہے. تو وہ وزیر اعظم تھے لیکن انہیں علم نہیں تھا، حالانکہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کارندے انہیں خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. کس کس صحافی کو نہیں اٹھایا گیا اور کس کس سیاستدان کے ساتھ جیل میں کون سے ظلم نہیں توڑے گئے. اس سب کے باوجود لوگ اس طرح نہیں چیخے جس طرح آج عمران خان چیخ رہے ہیں. عمران خان کی بات پر لوگوں کو یقین آتا اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ امریکہ نے سازش کی اور اس پر قائم رہتے. خان صاحب تو بدل گئے نا بعد میں. انہوں نے گاڑیوں پہ لکھوایا ہم کوئی غلام ہیں، پھر بعد میں جنہوں نے یہ لکھوایا وہ اپنی گاڑیوں سے یہ اسٹیکر کھرچتے پھرے. تو یہ خان صاحب کا ایک تماشا ہے جس میں لوگ دلچسپی ضرور لیتے ہیں. ظاہر ہے سڑک پہ تماشا مداری تماشا دکھا رہا ہو تو لوگ اس میں دلچسپی ضرور لیتے ہیں، موٹر سائیکل سے اتر کر وہ تماشا بھی دیکھتے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ اس تماشے میں موجود ہوتے ہیں وہ اس تماشا گر سے متفق ہوتے ہیں، اس سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. تو تماشائی کی ہے، تماشا گر کی حیثیت ہے. عمران خان میڈیا کو ریٹنگ دیتا ہے، ریٹنگ لیتے ہیں لوگ، وہ جو مرضی بولے، پھر بعد میں اس کی بونگیوں کے کلپس بھی چلاتے ہیں، پھر وہ یو ٹرنز کی ساری تاریخ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوا اور یہ ہوگا. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو خان صاحب نے آج جو بات کی، کل کو کیا پتا کسی تحریک انصاف والے سے پوچھ لیں، کیا انہیں یقین ہے کہ آج جو وہ باتیں کر رہے ہیں کل کو وہ باتیں کریں گے؟ کوئی شخص اس کی ضمانت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ خان صاحب نے بڑے بڑے ایشوز پر لوگوں کو اکٹھا کیا. اب ججز کے حوالے سے دیکھ لیجئے، کہہ رہے ہیں ججز کی توہین ہو رہی ہے. اور عمران خان اپنے زمانے میں کیا کرتے رہے ہیں؟ کس شخص کا نام لے کر انہوں نے توہین نہیں کی؟ سب سے بڑی بات، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، ان کی محترم اہلیہ کی بارے میں کیا کچھ نہیں کیا. بزرگ خاتون کس طرح ایف بی آر کے چکر لگاتی نہیں، گھر میں لوگ گھس آئے کراچی میں، اور عمران خان نے یہ مان بھی لیا. انہوں نے کہا یہ میری غلطی تھی، لیکن مجھے اس نے کہا تھا. اتنے آپ سادے بھولے ہیں، اس کے کہنے پر اگر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو کہیں اور ہونا چاہیے. تو اس وقت عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہوش و حواس والے شخص سے توقع نہیں کی جا سکتی. ایک زمانہ تھا عمران خان صاحب کوئی غلط بات بھی کہتے تھے، لوگ اس پہ تالیاں بجا بجا کر بے حال ہو جاتے تھے. اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ عمران خان صحیح بات بھی کرنے کی کوشش کرے تو لوگ اس پر ٹھٹھے مارتے ہیں. اور اس میں قصور نہ لوگوں کا ہے نہ ان واقعات کا ہے، اس میں قصور صرف اور صرف عمران خان کا ہے، جنہوں نے اتنے یو ٹرن لیے، اتنا لوگوں کو بیوقوف بنایا، اتنا لوگوں کو احمق سمجھا کہ اب وہ خود تماشا بن گئے ہیں. اب انٹرٹینر ہیں، تماشا لگاتے ہیں اور تالیاں بجتی ہیں، اور بس اس کے علاوہ ان کی نہ سیاست میں کوئی حیثیت ہے
نہ میڈیا میں کوئی حیثیت ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.